قد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، تیری تعریف میرے بس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، تیرا سکروا کل جہاں میں ہوا، اس زمین آسمان پہ ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین،
سبحان اللہ۔ حضور اکرم سرور کائنات آقائے دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن پر خود اللہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ عرش پر فرشتے اللہ کے محبوب پر درود بھیجتی ہیں۔ محب اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے پر نوع انسان کو بھی انعامات و اکرام سے نوازتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اسے نماز اور دعا میں بھی فرض قرار دیا۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی دعوت دوں گی کلاس نام سے اقصیٰ اور ان کی ساتھی طالبات کو۔
حبیب رب کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ حبیب رب کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، انہیں فکر ہے میری آپ کی، انہیں چاہتا کوئی اور ہے، بلا بلولا بے کمال ہی کجب دوجا بے جمال ہی حسن جمیوں کے صالحی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، پردیسیاں میری مسترد ہو گئیں، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ میں ملتمس ہوں مس نازیہ رحمت سے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور سیرت طیبہ پر اظہار خیال کریں۔ ونحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وما كان صدق الله تعالى في شان حبيبه حبه الله، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میری نہایت واجب الاحترام حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ ہم سب اس کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ربیع الاول میں ہوئی۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، یعنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہم سب کو، پوری دنیا کو بہار، پہلی بہار نصیب ہوئی، یعنی حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا، ان کی تعلیمات
احکامات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب استاد ہیں اور ہم جس پیشے سے منسلک ہیں یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے جس کا مطلب ہے تبلیغ کرنا، بانٹنا، تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا اور آپ ہی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہماری زندگی کے تمام امور قولن، فعلن اور عملن سکھائے اور ہمیں جہالت کی پستیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلنے کی راہ دکھائی اور اس کے اصول بتائے اور ہمیں سکھایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کس طرح ادا کیے جا سکتے ہیں اور ہم قرب الہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم انکار کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جود و کرم، سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و کرم اور سخاوت کو لے لیں تو میری بہنوں وہ سخاوت کی اعلیٰ مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی حاجت لے کر آیا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لا کا لفظ استعمال نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کی حاجت کو پورا فرمایا۔ تو عزیزان من ذرا سوچئے کہ ہم اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر اپنی زندگی میں کس طرح ان کا استعمال کرتے ہیں، کس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں جس طرح میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، خود پورا دن روزے میں ہوتے اور شام کو ایک کھجور ہوتی جس کے ساتھ انہوں نے روزہ افطار کرنا ہوتا تو دروازے پر کوئی سوالی آ جاتا تو ان کو وہ پکڑا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کئی دفعہ یہ سوچتی کہ آج پورا دن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور بغیر کھائے رکھا، مطلب سوائے پانی کے کچھ نہیں لیا، اور آج میرا خیال ہے وہ صبح کو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے اور صبح اٹھ کے پھر روزہ رکھ لیتے۔ تو ذرا غور فرمائیں ہماری زندگیوں میں ایسا ہے جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں وہ ہمارے آگے پڑے ہوتے ہیں، ہم ان کھانوں کو کھا بھی نہیں سکتے، پورے ہم لوگوں سے نہیں کھائے جاتے، لیکن ہم اتنا نہیں سوچتے اگر اس میں سے ایک ڈش کو کم بنا لیا جائے، وہ والی ڈش کے اوپر جو ہم پیسے لگا رہے ہیں، جس کے بنا رہے ہیں، وہ ہم کسی غریب کو دے دیں۔ ہم میں وہ حوصلہ ہے؟ نہیں، ہم میں بالکل بھی ایسا حوصلہ نہیں ہے جیسے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے اور سب سے بڑھ کر چشم پوشی کرنے والے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو پردہ پوش کرتے، کبھی بھی ان کی غلطی کو اجاگر نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا؟
آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ایسا ہی تھا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کبھی کسی کی غلطی کو، کبھی کسی کے گناہ کو، کبھی کسی کی کوتاہی کو کسی کے سامنے بیان نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلط بات کہہ دیتا تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کا محفل میں نام نہیں لیتے، بلکہ کہتے فلاں بندے کی فلاں بات، تاکہ اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو، تاکہ اس کو اپنا آپ چھوٹا محسوس نہ ہو۔ تو میری بہنوں، ہم کیا کرتی ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کو اٹھا کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگ دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈنا، ان کو پکڑنا ہمارا بہترین مشغلہ ہے۔ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا تو دور کی بات، ہم تو بڑھ چڑھ کر دوسروں کو بتاتی ہیں کہ فلاں میں فلاں عیب ہے، اور اس پر چہمگوئیاں ہوتی ہیں، اس پر چغلیاں ہوتی ہیں، اس کی غیبتیں ہوتی ہیں، اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں ہم مصروف ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ایک پاک ذات ہے، بے شک وہ ایک پاک ذات ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العزت، وہ ہمارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، اور جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ڈرایا اور تمام برائیوں سے بچنے کی تعلیمات بھی دیں۔ تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے سرخروئی حاصل نہ کریں؟ اب آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زہد و تقویٰ کو دیکھیے، تھوڑے پر قناعت فرماتے اور اس کی نمود و نمائش کبھی نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے مکہ کی زمین کو سونا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کیا پیشکش کرتا ہے کہ اے نبی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے مکہ کی زمین کو سونا کر دوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض فرماتے ہیں یا الہی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں۔ جس دن بھوکا رہوں اس دن تجھ سے مناجات کروں، تجھ سے دعا مانگوں، اور جس دن کھاؤں اس دن تیری حمد و ثنا کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ تو بتائیے ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو حاصل کر لیں، بس اور آ جائے اور آ جائے۔ جب شکر کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری محنت سے کمایا ہوا ہے، ہمیں کس نے دیا؟ کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ وہ ذات ہے جو وسیلے پیدا کرتی ہے، جس نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا، جس نے ہمارے لیے یہ سب پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے یہ ریسورسز بنائے، تو ہم نے اس کو حاصل کیا۔ یہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کو اللہ چاہتا تو دنیا جہان کی دولت عطا فرما دیتا، لیکن آپ کو دنیا کے لیے عملی نمونہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ پتہ چلے کہ قرب الہی اور اس کے محبوب کے ذکر سے محبت کرنے میں ہے، تاکہ دولت نہ کہ دولتوں اور آسائشوں میں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ مثال ایسی ہے جیسے کہ قرب الہی کو پانے کے لیے ہمیں دولت یا آسائش کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر فرمایا کہ اگر آسائشات کو میں لے کر چلوں، اللہ کے کہنے پہ اگر آسائشات کو لے کر چلوں تو کبھی بھی میں دنیا کو یہ بتا نہیں سکتا کہ اللہ کا قرب کس میں ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک میرے گھر میں ایک کمبل کا ہوتا اور میں اس کو دوہرا کر دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دے دیتی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے اس کمبل کی 4 تہیں کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ جب صبح اٹھے تو فرمایا اے حفصہ، رات کو کیا معاملہ تھا؟ مجھے تم نے کون سا بستر دیا کہ
کہ میں نماز کے لیے ہی میں رات کی نماز چھوڑ گیا، میری نماز رات کی نماز نہیں میں پڑھ سکا؟ تو فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے اس کمبل کی 4 تہیں کر دی تھی، اس لیے آپ کو نیند آ گئی۔ تو فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، کیونکہ میں وہ ہوں جو کھجور کی چھال کا بستر اوڑھنے والا ہوں اور کھجور کی چارپائی پر سونے والا ہوں، تاکہ رات کی نماز میری جاتی نہ رہے۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت و مشقت کی کہ وہ کس طرح پوری رات عبادت فرماتے اور کس طرح قیام فرماتے۔ میرے پیارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام پوری رات نماز پڑھتے رہتے اور اکثر اوقات ان کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنت کے بارے میں پوچھا۔ تو ذرا میری بہنوں غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت میری پونجی ہے، عقل میرے دین کی جڑ ہے، محبت میری بنیاد، شوق میری سواری، ذکر الہی میرا غمخوار، پاک بازی میرا خزانہ، غم میرا ساتھی، علم میرا ہتھیار، صبر میری چادر، رضائے الہی میری غنیمت، فقر میرا فخر، زہد میری حرفت، یقین میری طاقت، صدق میرا مددگار۔ یقین میری طاقت، صدق میرا مددگار، طاعت میرا حسد، جہاد میرا خلق، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قربان جاؤں وہ پھر بھی اپنی امت کے لیے رونے والے جو پوری رات جب پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ربی حبلی امتی، اور جب بھی اللہ سے دعا کی تو ربی حبلی امتی۔ سارے نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے بہت کچھ مانگا، لیکن وہ میرے آقا جو صرف اور صرف ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو ذرا سوچئے کہ ہم ہیں امتی اس قابل کہ ان کے سامنے سرخروئی حاصل کر سکیں؟ تو پلیز خدا کے لیے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیجئے، ان کے احکامات پر چلیے، ان کی تعلیمات کو پھیلائیے، ان کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر ہم کسی ایک بھی بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر لگا دیتے ہیں تو سمجھ لیں ہم نے اپنا تبلیغ والا کام مکمل کر دیا۔ تو ایک اور حدیث شریف میں حضرت علی ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کا پھل اللہ کے ذکر میں ہے، میرے دل کا پھل اللہ کے ذکر میں ہے، میرا غم اپنی امت کے لیے ہے، اور میرا شوق رب کعبہ کی طرف سے ہے۔ تو قربان جاؤں میں ان کی اسوائے حسنہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جتنا بھی لکھوں، جتنا بھی پڑھوں کم ہے۔ سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کی اسوائے حسنہ ختم ہونے پہ نہیں آئے گی۔ تو اب ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب الہی کی، کہ قرب الہی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بتائیے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تو بے شک اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ تو روحانی نسخہ بھی ہے۔ ایک عام سی بات ہے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ کمال حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہر چیز کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جتنے بھی کمالات ہمیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں وہ سب اسی کے ہیں، یعنی اللہ کی عطا کردہ ہر چیز اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو لہٰذا محبت ہو تو اسی کے لیے ہو، اور اگر کسی سے نفرت یا بغض ہو تو برائے مہربانی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ حقیقی محبت یہی ہے کہ اس کی اطاعت اور امور کی رغبت اور الفت ہو جو اس کے قرب کا سبب بنے، اور وہ محبت صرف اور صرف آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ محبت الہی کو پانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہی ممکن ہے، ادروائز بہت ناممکن۔ آیت کا کچھ حصہ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ذرا غور سے سنیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر کر کے تمہارے دلوں سے پردوں کو دور فرما دے گا، اور جس سے تم اس کے قریب ہو جاؤ گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 132 جس میں اللہ تعالیٰ ایک شرط فرما دیتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری محبت مکمل ہے، یعنی کیا ہے؟ آیت میں تلاوت کرتی ہوں، قُلْ آتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ پہلے میرے نبی کی اطاعت، میرے نبی سے محبت، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ لیکن اب کیا فرماتا ہے؟ قُلْ آتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یعنی اللہ کی جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل کریں، اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ